پر عروہ بن مسعود آیا سفیر بن کے مکہ کے کافروں کی طرف سے کہ تم واپس چلے جاؤ، مکہ میں تم نہیں آ سکتے، آئندہ سال آنا۔ بہت سارے معاملات تھے، میں ان کو کھولنا نہیں چاہتا۔ اس نے آ کے صحابہ کو دیکھا کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں، ساری وفا دیکھ کے چلا گیا۔ مکہ والوں سے جا کے کہا پاگلو اس نبی کا راستہ چھوڑ دو، وہ نبی تم سے قابو آنے والا نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ مکہ تو دور کی بات، اس نبی کے اسلام کا جھنڈا کیسر و کسرا پہ بھی لہرا دیا جائے گا، اس کا سامنا کرنے سے باز آ جاؤ۔ کافر مکہ کے لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں تو ڈرا رہا ہے، کیا دیکھ کے آیا ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے سورموں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن واللہ ان رأیت مالکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جتنی تعظیم محمد کے صحابہ اس کی کرتے ہیں، کسی کے غلام اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا واللہ ان رأیت، میں نے دیکھا ہے واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، میں نے دیکھا کہ ان کا نبی جب اپنے منہ سے لعاب دہن جدا کرتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں گرتا، کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا ہے۔ ان کا نبی اپنے لعاب کو منہ سے جدا کرتا ہے، صحابی آگے ہاتھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لعاب ان کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، پھر وہ ہاتھ دھوتے نہیں ہیں۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ اس نبی کے لعاب کو برکت سمجھ پہ اپنے منہوں پہ لگا لیتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے جتنا بھی کوئی بڑا بادشاہ ہو، اس کے غلام ہوں، کسی نے اپنے بادشاہ کا لعاب اپنے منہ پہ نہیں ملا۔ نبی کے صحابی وہ ہیں جو نبی کا لعاب اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں اور اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب ان کا نبی وضو کرتا ہے اور جسم سے پانی کے قطرے جدا ہوتے ہیں تو وہ پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے بلکہ ان کے جسموں پہ گرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کافروں سے کہا یاد رکھو جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تمہیں اپنے نبی کا خون کیسے بہانے دیں گے؟ تم تو پاگل ہو گئے ہو، تم تو دیوانے ہو گئے ہو۔ میں آج ان کو دیکھ کے آیا ہوں، نبی تک تو دور کی بات، وہ تمہیں نبی کے سائے تک بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو آج اگر دنیا والے یہ کہیں کہ صحابہ نے یہ میلاد منائے تو ان سے کہو صحابہ نے محبتوں کے وہ انداز اپنائے تھے کہ سارا جہان بھی مل جائے تو صحابہ کی محبت کے ایک لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایک مرتبہ ہوا لیکن خوشی ہر سال کی جاتی ہے، حضور کا میلاد ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ چلو حضور کی ولادت منائی جائے ایک مرتبہ، پیدا جو ایک مرتبہ ہوئے ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہر سال جب وہ دن آتا ہے اللہ اس دن اور رات کو دوبارہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کو فضیلت کیوں ملی؟ انا انزلنا، ہم نے اس رات میں اپنا قرآن اتارا ہے، قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس رات کو برکت عطا فرمائی۔ میں کہتا ہوں قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا تھا، اب تو نازل نہیں ہوتا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک مرتبہ قرآن اتار دیا گیا، پھر دنیا کے اندر غائب آ گئے، تدریجن بتدریجن ضرورتوں کے ساتھ اترتا رہا۔ لوح محفوظ سے ایک مرتبہ سارا قرآن اتار دیا گیا، یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ میں نے کہا قرآن ایک مرتبہ اترا لیکن لیلۃ القدر جب بھی آتی ہے 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔
اب قرآن نہیں اترتا لیکن رات پھر بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے. قرآن کے اترنے نے اس رات کو یہ برکت دی ہے کہ جب بھی آتی ہے 1000 مہینوں سے افضل بن کے آتی ہے. اور حضور کی ولادت نے بھی 12 ربیع الاول کو وہ برکت دی ہے کہ 1000 لیلۃ القدر بھی اکٹھی کی جائیں تو 12 کی رات کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے اگرچہ حضور کی ولادت ایک مرتبہ ہوئی ہے لیکن حضور کی آمد نے اس رات کو برکت اتنی دی ہے کہ جب بھی وہ رات آتی ہے رب ذوالجلال پھر اس رات کو بابرکت بنا دیتا ہے. اور ہم ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا حضور علیہ السلام کو رسول سمجھ کے حضور علیہ السلام کو رب کا فضل رب کی رحمت رب کی نعمت سمجھ کے بطور شکرانہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے ہم جیسے لوگوں کو اپنا نبی محمد عطا فرما دیا ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہم میں سے ہر کسی کو حضور کے ساتھ صحیح معنوں میں وفا کرنے کی توفیق دے. اب صحیح معنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ صرف ہم میلاد منا لیں ایک رات 2 گھنٹے بیٹھ کے حضور کا تذکرہ سن لیں تو حضور کا حق ادا ہو گیا. نہیں، حضور نے جو احکام دیے ان پہ صحیح معنوں پہ عمل کیا جائے. حضور علیہ السلام نے نمازوں کی تلقین کی پڑھی جائیں. ہم رات کو میلاد تو سن لیتے ہیں فجر کی نماز گئی اور کتنے لوگ ہوں گے آپ سے، میں ویسے ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، کتنے لوگ ہوں گے آپ سے جو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے ہوں گے. ابھی تک میں نے خود بھی نہیں پڑھی ہے کیونکہ میں مدرسے سے آیا ہوں پڑھاتے ہوئے اٹھ کے آ گیا. اب جا کے پھر نماز پڑھوں گا پھر سو جاؤں گا، صبح اٹھ کے پھر نماز پڑھوں گا. آپ کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ یہ ہمیں سنا رہا ہے جا کے کس نے نماز پڑھنی. ابھی تک میرے طالب علم 10 بجے تک ہم رات کو کلاس لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم انہیں سونے دیتے ہیں. ابھی 10 بجے ہیں، اب وہ ان کی کلاس کی چھٹی ہوئی ہوگی، سوتے سوتے وہ 10:30 بجا دیں گے، میں جاؤں گا تو وہ ابھی جاگ رہے ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ صحیح معنوں میں وفا اس وقت ہوگی جب تم اسلام کے وفادار بن جاؤ گے، جب تمہارا تعلق اسلام کے ساتھ جڑ جائے گا، جب تمہارا تعلق اسلام والوں کے ساتھ جڑ جائے گا، جب تم مسجدوں میں نظر آؤ گے، جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آؤ گے، جب تم رکوع کرنے لگ جاؤ گے، جب تم رب کی بارگاہ میں جھکنے لگ جاؤ گے، پھر رب ذوالجلال مسجد اقصی تمہیں پھر سے عطا فرما دے گا. رب ذوالجلال تمہیں مدینے کا مالک بنا دے گا. رب ذوالجلال تمہیں کعبہ کی ملکیت عطا فرما دے گا. رب اسلام کے دشمن تم سے دور کر دے گا. جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ جاؤ گے اللہ تمہیں کھوئی ہوئی عزتیں دوبارہ سے عطا فرما دے گا. اس لیے کسی کی طرف نہ بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، جتنی بھی ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں آ کے رب سے دعائیں مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اسلام کے پہرے دار بن جاؤ، اسلام والے بن جاؤ، رب کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. اللہ آج بھی تمہیں عزتوں سے نوازے گا، جب تم مر جاؤ گے پھر بھی اللہ تمہیں عزتوں سے سرفراز فرما دے گا. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہماری یہ چند لمحوں کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال اس محفل کے ذکر سے گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے. اگر پریشانیوں کا سامنا ہے، دکھوں اور غموں کا سامنا ہے تو رب ذوالجلال اس محفل کے صدقہ سے اس گھر سے دکھوں کو، غموں کو دور فرمائے، اور رب ذوالجلال خوشیاں اس گھر کے اندر نازل فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تو ہمیں اسلام کی زندگی دے، اور جب ہم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو رب ذوالجلال ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.